حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تذکیہ کیا، اور اس پہ بڑا عجیب واقعہ ہے، میں اکثر سنایا کرتا ہوں، فضائل اعمال میں تعلیم میں ہم پڑھتے، کبھی اس کی روح میں اترے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے حضور نے صحابہ کرام کا تذکیہ کیا کیسے ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی خود عرض کرتے ہیں کہ میرے ایک عزیز زخمی ہو گئے، میں ان کو ڈھونڈتا ہوا نکلا، دیکھا تو شدید زخموں سے چور ہیں اور جان نکلنے کے قریب ہے۔ میں قریب پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے پانی حاصل کر کے ان کو دینا چاہا، جب منہ کے قریب پانی لگایا، اب برتن منہ کے قریب لگایا، ابھی پیا نہیں تھا، قریب ہی ایک اور زخمی صحابی پڑے تھے، انہوں نے پانی مانگ لیا، انہوں نے اپنے منہ سے پانی کا گلاس دور کیا اور کہا پہلے ان کو پلا دو۔ یہ تزکیہ ہے، یہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ صحابی بھاگے وہ ان کے پاس گئے، جب ان کو پانی دیا، دوسرے صحابی پانی پینے لگے تو منہ قریب لگایا، تیسرے ایک اور کچھ فاصلے پر صحابی زخمی پڑے تھے، انہوں نے پانی مانگ لیا۔ اب انہوں نے پانی منہ سے ہٹایا، حالانکہ اپنی جان کنی کی حالت تھی، فرمایا پہلے ان کو پانی پلا دو۔ یہ صحابی جب ان کو پانی پلانے کے لیے گئے، تیسرے صحابی کو ان کی جان نکل چکی تھی، فوت ہو گئے۔ بھاگے ہوئے دوسرے کے پاس آئے، یہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ بھاگے ہوئے پہلے اپنے عزیز کے پاس آئے، وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ اسے کہتے ہیں تزکیہ۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کا تزکیہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دیکھو ایک دوسرے پر، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی کتنی ہی ضرورت اور مجبوری کیوں نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں تزکیہ۔ حب جاہ، حب مال، مال زیادہ حاصل کرنے کی حرص، اعلیٰ مرتبے کی حرص، یہ بندے کو تباہ کر دیتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ایسا تزکیہ کیا تھا، اللہ اللہ، کہ رہتی دنیا تک وہ مثال بن گئے، نہ ان کے اندر حب جاہ تھا، نہ ان کے اندر حب مال تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے چندے کا مطالبہ کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ لے آئے، اور روایت میں آتا ہے کہ سب کچھ لا کے ڈال دیا، اور گھر میں دیواروں کے اندر، دیواروں کے اوپر بھی ہاتھ مار رہے تھے، کہیں کوئی سوئی وغیرہ اس طرح ہوتا ہے نا، عورتیں بسا اوقات ہمارے یہاں رواج ہے کہ جو چھاڑے ہوتے ہیں کپڑے، وہاں اس کے اوپر سوئی جو ہے نا وہ اٹکا دیتے ہیں، یا دیوار کے اندر سوئی جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، بھی چلو ضرورت یہاں سے نکال لیں گے، تو سوئی بھی تلاش کر رہے تھے، گھر کے اندر سوئی بھی نہ رہے۔ یہ ہے حب مال کا چلا جانا، مال کی محبت ہی نہیں۔ حضور نے اشارہ کیا، سارا لا کے حضور کی خدمت میں ڈال دیا۔ ہاں جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حب مال کیسے گیا، تزکیہ کیسے ہوا، فرمایا، روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر قحط پھیل گیا، قحط، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، لوگ بڑے پریشان تھے۔ ایسے موقع پر اناج کی قلت ہو تو منافع خور پڑے تھے، ادھر سے اناج ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ منہ مائی قیمت دے کر اناج دیں۔ ایک 1000 اونٹ کا لدا ہوا قافلہ مدینہ میں آ گیا، 1000 اونٹ کا لدا ہوا قافلہ، اناج کا لدا ہوا مدینہ میں آ گیا، اور وہ کس کا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ وہ پورا 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا۔ اب تاجر آ گئے، آ کر پیشکش کرنے لگے، ہم تمہیں اتنا منافع دیتے ہیں، ہم اتنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا جی 2 گنا منافع دیتے ہیں۔ تو عثمان نے کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ لوگ بڑے حیران، اس سے بھی زیادہ 2 گنا سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ تاجر تو ہم ہیں، مال کمانے والے تو ہم ہیں، مال ہمارے پاس ہے، کون ہے بندہ تو 10 گنا دے رہا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او بھائی دیکھو یہ سارے کا سارا قافلہ 1000 اونٹ کا جو مدینہ میں آیا ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور سارے کے سارے مدینہ کے مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے، اور فرمایا میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی میں 10 گنا اس بندے کو عطا کروں گا جو اس دنیا کے اندر 1 خرچ کرتا ہے۔